بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس وقت دنیا میں اور آپ جو حالات دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے جو ظلم و ستم اور جو حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں، روزانہ ایک نیا فتنہ وجود میں آ رہا ہے، اور مسلمانوں کا نہ جان محفوظ ہے نہ ان کا مال محفوظ ہے، اور مسلمان ایک فتنوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. صرف ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا کے حالات اگر دیکھیں تو مسلمانوں پر چاروں طرف سے پنجہ کسا جا رہا ہے. کبھی ان کے شہروں کو لے کر، کبھی ان کے علاقوں کو لے کر، کبھی ان کے گھروں کو لے کر، کبھی ان کی مسجد اور مدرسوں کو لے کر، کبھی ان کے نوجوانوں کو دین سے بیزار کرنے کو لے کر، کبھی ان کے جوانوں کے دلوں میں اپنے دین سے نفرت پیدا کرنے کو لے کر، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اللہ کے نبی کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی اللہ کے احکام کے بارے میں. دنیا میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور چاروں طرف سے ایک عجیب حالات مسلمانوں کے سامنے آ رہے ہیں. ایک مومن صفت آدمی جس کے اندر ایمان ہے، جس کے دل میں حمیت ہے، جس کے دل میں ایمانی غیرت ہے، وہ ان حالات کو دیکھ کر بڑا بے چین ہو جاتا ہے کہ اب مسلمان ایسے موقع پر کرے تو کیا کرے، ان کو کیا کرنا چاہیے. ایسے خطرناک حالات میں جہاں مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہے، اور مسلمان اپنی بات دنیا کے سامنے رکھ نہیں سکتا، مسلمانوں کا رعب لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا ہے، اور لوگ مسلمانوں میں دیکھے تو آپس میں خانہ جنگی ہے، آپس میں اختلاف ہے، آپس میں لڑائی اور فسادات ہیں، دین سے دوری ہے. جوانوں کا حال دیکھو تو بہت برا ہے کہ ان کے اندر عیاشی ہے، عورتوں میں دیکھو تو بے پردگی عام ہے، جوانوں میں سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. دین سے بیزاری، دین سے دوری، اللہ سے لا تعلقی، یہ ایک عام نظر آ رہی ہے. ایسے موقع پر ایک سچا مومن اور ایک سچا مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے دل میں غم تو محسوس کرتا ہے کہ حالات بڑی عجیب و غریب کروٹ لے رہے ہیں. اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. ہمارا ارادہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے، دنیا والوں کا کوئی ارادہ چلتا نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
اگر حالات اچھے نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے، اور اگر مسلمانوں پر حالات برے نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ اور اس کی حکمت پوشیدہ ہے، اور اس کی مصلحتیں اور ایمان والوں کے لیے ایک زبردست امتحان ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، ایسے موقع پر بہت سارے مسلمان، معاف کرنا میں کبھی اس سلسلے میں سخت بات کہہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں کچھ لبرل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بس ظاہر میں مسلمانوں کے بڑے ہمدرد نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ان کو اسلام بڑا چبھتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ان حالات کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر چیز میں دین کو گھساتے ہیں۔ ہر چیز میں کس کو گھساتے ہیں؟ ہر چیز میں وہ دین دیکھتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بھی ان کے جیسے ہو جاوے، ان کے رنگ میں رنگ جاوے، ان کی بولیاں بولنے لگے، کفریہ طاقتوں کے جو ہے وہ غلام بن جاوے اور ان کی راہ چلے، ان کے جیسے ہو جاوے، سوچے وہ جو وہ یہ سوچتے ہیں، کرے وہ جو وہ کرتے ہیں، تو یہ بھی آج ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائیں گے، یہ بھی ترقی پر چڑھ جائیں گے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہر جگہ تم دین کو بیچ میں لاتے ہو کہ دین یہاں بھی آئے گا، یہاں بھی آئے گا، یہ بھی دین؟ ذرا تھوڑا دین کو سائڈ پہ رکھ کر بھی کچھ سوچو۔ یہ مسلمانوں میں منافق طبقہ ہے، یہ مسلمانوں میں منافق طبقہ ہے، وہ بڑا دوغلا طبقہ ہے جو مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی دعوت، اپنے آپ کو بڑا مسلمانوں کا ہمدرد کہتا ہے۔ ہمارے دلوں میں تمہارے لیے ہمدردی ہے، ہم تمہاری ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بڑا منافق طبقہ ہے، اور ایسے منافق طبقے ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ باہر آتے رہتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کون بس اس کو موقع ملتا ہے اور مسلمان اور اسلام کے خلاف بولنے کے لیے اس کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا دین وہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر رہبری کرے گا۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ تم ہر جگہ دین کو مت لاؤ تو یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین آیا ہی اسی لیے ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے۔ مجھے کمانا کیسے ہے وہ میرا دین مجھے بتائے گا، مجھے اپنا مال خرچ کیسے کرنا ہے وہ مجھے میرا دین بتائے گا، مجھے اپنے گھر میں شادی منگنی کیسے کرنی ہے وہ مجھے میرا دین بتائے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے دین کو ہٹا دو، یہ کیا ہر جگہ تم دین کو بیچ میں لے کر آتے ہو؟ نہیں، اللہ کا دین ہر جگہ بیچ میں آئے گا اور ہر جگہ تمہاری رہبری کرے گا، اور تمہیں اللہ کے دین کو ہر جگہ بیچ میں گھسانا پڑے گا اور تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی، تبھی تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگے، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر جگہ اللہ کا دین آئے گا۔ کمانا کیسے؟ اللہ کا دین ہم کو بتائے گا۔ میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میرا مال، میری مرضی، میں جہاں خرچ کروں؟ نہیں، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اپنے گھر میں اپنے گردن میں اسلام کی رسی ڈال دی ہے، اب تو آزاد نہیں ہے، تو اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا ہے، تو اپنے گھر میں شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے، تو کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ یہ دیکھے میرا اللہ یہاں کیا کہتا ہے۔ بس یہی اگر میں نے اور آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان والو، ہمت مت ہارو، بزدل مت بن جاؤ۔ اگر تم سچے پکے مومن بن گئے تو تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے۔ تم سچے پکے مومن بن گئے، اس لیے اللہ کا دین اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آج مسلمانوں پر حالات کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو پکڑا ہے، نہیں، مسلمانوں پر حالات کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ مسلمان ہونا حالات کی وجہ نہیں ہے، بے دین ہونا حالات کی وجہ ہے۔ دیندار بن جانا یہ حالات کی وجہ نہیں ہے،
بے دین ہو جانا یہ حالات کی وجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس نہ دنیا تھی، نہ ہمارے جیسی ٹیکنالوجی تھی، نہ ہمارے جیسے اسباب تھے، نہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ تھا، نہ ہمارے جیسی زمین و جائیداد اور بنگلے اور زمینیں تھی، نہ ان کے پاس ایسے کارخانے اور دکانیں تھی، نہ وہ اتنی کثیر تعداد میں تھے جیسے آج 2 ارب مسلمان ہیں۔ وہ گنتی کے چند لوگ تھے، لیکن وہ پکے مومن اور مسلمان تھے، دیندار تھے، ایمان والے تھے۔ ان کا ایمان صرف زبان پر نہیں تھا، ان کا ایمان دلوں میں اترا ہوا تھا۔ ان کا ایمان صرف زبان پر نہیں تھا، ان کا ایمان ان کی باڈی میں تھا، جو ان کے روئے روئے سے جھلک رہا تھا۔ ان کا اسلام ان کے کردار سے ظاہر ہو رہا تھا، ان کا اسلام ان کے اخلاق سے لوگوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ تب کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے سامنے زیر کر دیا ہے۔ وہ ایک ایمانی طاقت اور ایمانی پاور تھا۔ آج بھی ہم اگر اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر مسلمان اس زمانے میں حالات پر غور کرے اور پچھلے جو زمانے گزرے ہیں ان حالات پر اگر غور کرے تو اسلام تو ترقی تنزلی چلتی رہتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ماحول چینج ہو رہا ہے، مسلمانوں پر حالات، نئی بات نہیں ہے، تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کبھی تنزلی آئی ہے، کبھی ترقی آئی ہے، یہ تو زمانے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کبھی کسی کو نیچا کر دیتا ہے، کبھی کسی کو بلند کر دیتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں تخت و تاج دے دیتا ہے، کبھی کسی کو وہاں سے اتار کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قدرت کا اور اللہ کا نظام ہے۔ لیکن مسلمان اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ وہ اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں زمین اور آسمان میں جب بھی فساد اور بگاڑ آتا ہے یہ صرف تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، بس یہ تمہارے اعمال کے کرتوت ہے، یہ جی تم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو۔ وہ کیا بات تھی کہ آج سے 12 سال پہلے، 2014 سے پہلے مسلمان آزادی سے اپنے دین پر عمل کرتا تھا، جہاں چاہے نماز پڑھ لیتا تھا، نہ اس کی گھر کی عورتوں کے برقعے پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا تھا، نہ اس کو کوئی ہاتھ اٹھا کر دیکھتا تھا، نہ اس کی مسجدوں پر کوئی حملہ کرنے والا تھا، نہ اس کے مدرسوں پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا، نہ اس کے قرآن کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے جب اعمال بدلے ہیں، انہوں نے اپنے اندر سے دین کو خارج کر دیا ہے، وہ دین سے بیزار ہو گئے، یہ مسجدیں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے مسلمانوں۔ یہ جمعہ میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، یہ باقی سارے نمازی دوسری نمازوں کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ فرشتے اتر آئے ہماری مسجدوں میں جو جمعہ کے دن مسجدیں بھر جاتی ہے، یہ سارے یہ جنات آپ کو نظر آ رہے جو انسانی شکلوں میں ہیں، یہ یہیں کے رہنے والے مسلمان ہیں جو باقی 5 وقتہ نمازوں میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کے کاروبار دیکھو تو سود سے بھرے ہوئے ہیں، رشوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت بالکل بیٹھ گئے اور کہنے لگے نہیں نہیں ایسا مت کہو، مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا ہے، سب سے پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، اس لیے اللہ نے ظالم کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ انہوں نے اسلام کو اپنے گھروں سے نکالا، انہوں نے اسلام کو اپنے کاروبار سے نکالا، انہوں نے اسلام کو اپنی شادیوں سے، اپنی منگنیوں سے نکالا، انہوں نے اسلام کو اپنے گھومنے پھرنے سے نکالا ہے، تب انہوں نے اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ نے ظالم کو ان پر مسلط کر دیا ہے۔ ہم نے اسلام کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے احوال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدل جاوے۔ ہم بدلے ہیں، ہم بدل گئے، ہماری نسلیں بدل گئی ہیں، ہمارے بچوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، ان کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں آپ دیکھو، کن عیاشیوں میں گزر رہی ہیں۔ یہ نوجوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں،
کیا پردوں کا حال ہے، کیا موبائل میں ان کے غلط تعلقات بن رہے ہیں، کیا زنا ہمارے مارکیٹ میں عام ہو رہا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا پہلے، آج زنا بڑا آسان ہو گیا ہے، پہلے اتنا آسان نہیں تھا، آج عام ہو گیا ہے۔ نوجوان بری لتوں کا شکار ہو گئے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے والے کنجوسی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہماری شادیوں میں فضول تحاشا بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں، اور وہی اللہ کے نام پر ہم سے ہزاروں روپے نہیں نکلتے ہیں۔ گھر میں شادی آ رہی ہے تو کروڑوں روپے نکل جائیں گے، لیکن جب اس سے کہا جائے گا اللہ کے نام پر 2-5 روپے لگا دے، تو اس کو جب مندی نظر آ جاتی ہے، اس کو اپنے گھر کے احوال نظر آ جاتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات پر، اپنے گھر کے فرنیچر بنانوں پر اس پہ کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں، صرف دکھانے اور سٹیٹس کے لیے۔ یہ ہمارا پورا علاقہ دیکھ لیجئے آپ، یہ جتنی نئی بلڈنگیں بن رہی ہے، خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، معاف کرنا مجھے، ہمارے ہر گھر میں لاکھوں کروڑوں کے فرنیچر بن رہے ہیں، سوائے اس کے کہ لوگ مجھے بڑا مالدار کہے۔ کروڑوں کے فرنیچر بن رہے ہیں، اور کروڑوں روپیہ امت کا اس کے پیچھے برباد ہو رہا ہے، اور جوان بیٹیاں بے نکاح ہو کر گھر میں پڑی ہوئی ہے، بے گھر ہو کر لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور لاکھوں روپے برباد کر رہے ہیں لوگ اپنی شادیوں میں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ دہیج کے پیچھے وہ بہت بڑا بدبخت، اور کیا اس کو میں کہوں، مسجد کے منبر پر میں بڑی سخت زبان نہیں کہہ سکتا ہوں، جو لوگ کروڑوں روپے کا دہیج لے کر لڑکی والوں کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، جو کتنا بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اور پھر اس کی سوشل میڈیا پر نمائش کرتا ہے۔ یہ ہمارے آج کے احوال ہے۔ ہماری نمازوں دیکھو تو کہا کیا ہے، یہ مسجدیں میں نے پہلے کہا جمعہ میں بھر جاتی ہے، باقی کہاں جاتے ہیں ہمارے نمازی؟ چلو آپ گھروں پر پڑھ لیتے ہیں، آپ اپنی آفیسوں پر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ 5 وقت نمازوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم نے جمعہ اس کو پکڑ لیا ہے۔ باقی کبھی وقت مل جاتا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جو 5 وقت مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کیا سارے نورے ہیں؟ ان کے پاس کام دھندے نہیں ہیں، وہ فارغ ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا نقشہ کھینچا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے اسی زمانے کا نقشہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے یوں کہا کہ وہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دنیا کی ساری باطل طاقتیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ساری دنیا کی باطل طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ ہو رہا ہے، سارا باطل ٹوٹ رہا ہے مسلمانوں پر، اور ان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہے رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، اس وقت تمہاری جتنی تعداد ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں، معمولی تعداد ہے ہماری، لیکن نہ کوئی ان کی قیادت ہے، نہ کوئی ان کا پرسان حال ہے، نہ ان کی کوئی سننے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے برابر ہوگے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ وہن کیا ہے؟ کہ تم دنیا کی محبت اور موت کے ڈر تمہارے ستانے لگے گا۔ آج آدمی دنیا ہی میں جی رہا ہے اپنی، بس دن رات صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک سوائے پیسے کا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ کیا اللہ کا دین، کیا ہمارے مارکیٹ میں، کیا ہماری معاشرت سوسائٹی میں دین کا حال ہے؟ کیا میرے بچوں میں دین کا حال ہے؟ کیا میرے خاندانوں میں دین کا حال ہے؟ وہ کوئی نظر نہیں آتا، اس کے لیے کوئی کوششیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تم دنیا کی محبت میں ایسے اندھے ہو جاؤ گے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دے گا۔ تم نہ حلال کو حرام کی پرواہ کرو گے، بس جہاں سے بھی آتا ہے آنے دو۔ آج کا جوان ایزی منی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایزی منی کے پیچھے، بس جہاں سے آ رہا ہے آنے دو۔
اس کے باپ نے اور اس کے دادا نے برس ہا برس محنت کر کے ایک پیسہ بنایا ہے. آج کا جوان سوچتا ہے بس وہ میں چند مہینوں میں بنا لوں. اس لیے ایزی منی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, وہ ڈیجیٹل کے پیچھے بھاگتا ہے, آنکڑوں کے پیچھے کھیلنے میں لگ جاتا ہے. اس میں کبھی لاکھ کے 12 کرتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے, کبھی برباد ہو جاتا ہے کہ بس راتوں رات مجھے کروڑپتی بننا ہے. راتوں رات میرے گھر میں مرسیڈیز آنی چاہیے, راتوں رات میں آئی فون 17 لے لوں, بس مجھے راتوں رات سب کچھ کرنا ہے. آنن فانن پیسہ آنا چاہیے. اس کے لیے نہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال سے آ رہا ہے نہ حرام سے آ رہا ہے. اس کی ٹوپی اس کے سر, کبھی اس کو سلا دیا کبھی اس کو سلا دیا. یہ ہو رہا ہے ہمارے مارکیٹوں میں. تو میرا محترم عزیز اور دوستو, یہ زمانہ بڑا خطرناک موڑ لے رہا ہے. ہمیں اپنے ایمان کی, اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو دیندار بنانے کی, اللہ سے تعلق قائم کرنے کی, اللہ کی طرف رجوع ہونے کی, توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. دینی تعلیم کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, دنیاوی تعلیم کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اپنی معیشت, مسلمانوں کو استحکام اور مضبوطی دینے کی ضرورت ہے. اپنے آپس کے اختلاف اور خاندانی اور سماجی ملی مذہبی اختلاف کو ختم کر کے ایک ہونے کی ضرورت ہے. تبھی یہ حالات ہم سمجھیں گے کہ حالات کچھ اچھی کروٹ پر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.